سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 140 کے تحت الیکشن کمیشن نے ججز تعیناتی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ سماعت کا اب تک کا احوال جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز سے۔ جی عرفہ بتائیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم افغان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے وہ اس ٹائم الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر جو سماعت کر رہا تھا، یہ سماعت ابھی چلی ہے اور یہ ابھی سماعت میں جو وقفہ ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں سکندر بشیر وہ عدالت میں آج پیش ہوئے اور جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ وہ بھی آج عدالت میں جو پیش ہوئے تھے۔ جو وکیل الیکشن کمیشن کے ہیں سکندر بشیر، انہوں نے آ کر روسٹرم پر سب سے پہلے جو وہ دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 140 کے تحت جو الیکشن کمیشن نے ججز کی تعیناتی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو 14 فروری کو خط لکھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا تھا کہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس ججز کے پینل کی لسٹ جو ہے وہ فرق میں کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کا نوٹیفیکیشن جو ہے اسی روز ہی جو ہے وہ کر دیا تھا اور راولپنڈی بہاولپور ٹریبیونل کا نوٹیفیکیشن 26 اپریل کو جو وہ کیا گیا تھا۔ اور اسی دوران جو ہے وہ تھوڑی سی جو معزز کا لفظ استعمال کرنے پر جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی الیکشن کمیشن کے وکیل کی جو وہ سرزنش ہوئی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو وہ استفسار کیا وکیل الیکشن کمیشن سے کہ آپ کی تعلیم جو وہ کہا ہے، کہاں سے آپ نے جو وہ پڑھے، تو اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں نے انگلستان سے قانون میں ماسٹر کی ڈگری جو وہ حاصل کی ہے۔ تو چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ کیا انگلستان میں بھی پارلیمنٹ کے لیے معزز کا لفظ جو وہ استعمال ہوتا ہے اور ججز پارلیمنٹیرینز کو معزز جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے لیکن پارلیمنٹ یا عدالت کو تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے جو وہ معذرت کی۔ چیف جسٹس نے جو کہا کہ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے بھی جو معزز کا لفظ جو استعمال ہونا چاہیے۔ دوران سماعت جو وہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو خط میں لکھا کہ ججز کے پینل کی لسٹ جو وہ ہمیں دی جائے۔ خط میں لکھا کہ لسٹ کو دیکھ کر ٹریبیونل کے لیے جو ہے وہ ججز کو تعینات جو وہ ہم کریں گے۔ ٹریبیونل میں 2 ججز کی تعیناتی کے لیے جو وہ طریقہ کار جو وہ نہیں لکھا گیا تھا۔ تو سلمان اکرم راجہ نے بھی اس دوران جو وہ بولنے کی جو وہ کوشش کی لیکن چیف جسٹس نے جو وہ انہیں روک دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے دوران سماعت کے سمجھ نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بات جو وہ کیوں نہیں کی۔ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کسی جج سے ملاقات جو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ملاقات کرنے میں جو وہ اس میں انا کی بات جو وہ کہاں سے آ گئی، دونوں ہی جو وہ آئینی ادارے ہیں۔ الیکشن کمیشن متنازع جو ہے وہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آپ لوگ الیکشن کروانے میں ناکام جو وہ رہے ہیں۔ پریزیڈنسی جانے کا اتفاق مجھے ایک بار ہوا تو الیکشن کمیشن جو ہے بالکل پریزیڈنٹ ہاؤس کی جو ہے بالکل سامنے ہے اور یہ بھی چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کیسے صدارتی آرڈیننس جو وہ بنا رہے۔ تو اس پر وکیل جو الیکشن کمیشن کے تھے انہوں نے کہا کہ میں جو فیڈریشن نہیں ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس جو وہ لا سکتے ہیں تو کیا یہ قانونی ہے؟ تو اس پر وکیل سکندر بشیر نے کہا کہ میں نے قانون نہیں بنایا، جنرل بات سے زیادہ میں کر نہیں سکتا، آرڈیننس کا دفاع جو وہ میں کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیسز کی ذمہ داری جو وہ میری ہے اور پھر اس میں جو وہ مزید انہوں نے کہا کہ اپنی کمزوری کو جو وجہ نہ بنائیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں نے آخری بات سنا تھا لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 62 ججز جو وہ تعینات تھے۔ تو چیف جسٹس نے استفسار کیا سلمان اکرم راجہ سے کہ کیا آرڈیننس کو جو ہے وہ آپ نے چیلنج کیا؟ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں جو میں نے چیلنج کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مختلف ہائی کورٹ سے آپ نے کیوں کیا؟ آرڈیننس تو جو ہے پورے ملک میں ہوا۔ تو ابھی جو وہ سماعت میں کچھ دیر کے لیے وقفہ ہو گیا، آدھے گھنٹے بعد سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت جاری ہے۔ احوال آپ دے رہے تھے، بہت شکریہ